حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی پر 3 دن پہلے سیالکوٹ میرا بیان تھا ختم نبوت میں. اس کا عنوان تو یہ نہیں تھا، لیکن میں نے ایک بات کی کہ وہاں مسئلہ چل رہا تھا ختم نبوت کا، تو میں نے ایک وہاں دلیل بیان کی مرزے کے نبی نہ ہونے پر. وہ دلیل میں نے یہ بیان کی کہ اگر کوئی مرزا قادیانی کا جھوٹا امتی ملے اور ویکھے مرزے کو نبی مانتا ہوں، آپ اس سے ایک یہ سوال کریں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جسے تم نبی سمجھتے ہو، اس کی وحی کی زبان کیا ہے؟ وحی کی زبان کیا ہے؟ میں نے کہا بھی جہاں تک میرا مطالعہ ہے، جتنا ہم نے جمع کیا ہے، مرزے کی وحی 9 زبانوں کے اندر ہے: فارسی، عربی، ہندی، سنسکرت، انگریزی اور ٹیچی میچی کو جیسی زبان جس کا ہمیں سمجھ نہیں آئی. کتنی زبانیں؟ 9. اور قرآن کریم میں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، اللہ جب بھی کسی شخص کو رسول اور نبی بنا کے بھیجتے ہیں تو نبی اور رسول کی وحی کی زبان وہ ہوتی ہے جو اس نبی کی قوم کی زبان ہوتی ہے. نبی کی امت کی زبان نہیں، نبی کی قوم. ایک نبی کی قوم ہے، ایک نبی کی امت ہے. عرب یہ نبی کی قوم ہے، اور عرب و عجم یہ نبی کی امت ہے. تو ہمارے پیغمبر کی وحی کی زبان کیا ہے؟ عربی. میں نے کہا پوچھو مرزے کی وحی کی زبان کیا ہے؟ کہتے ہیں جی 9. تو ہم پوچھتے ہیں اس کی 9 قومیں ہیں یا ایک قوم ہے؟ بندہ ایک ہو اور قوم ایک ہو یہ ہوتا ہے حلال زادہ. بندہ ایک ہو اور قومیں 9 ہوں یہ ہوتا ہے حرام زادہ. میں نے کہا اگر اس کی 9 قومیں ہیں تو حرام زادہ ہے، اور اگر اس کی ایک ہی قوم ہے جو مرزا تھی تو پھر باقی 8 زبانوں میں وحی کیسے آ گئی؟ وحی کا تو ضابطہ ہے کہ نبی کی قوم کی زبان کے اندر ہوتی ہے. یہ میں نے ایک دلیل سمجھائی. اس پر میں نے کہا کہ نقطہ ذہن میں رکھیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے عربی، ہمارے پیغمبر ہیں عرب، اور ہمارے امام ابو حنیفہ ہیں فارسی و نسل عجم. تو لوگ کہتے ہیں پیغمبر عربی ہے تو امام عربی کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں بڑی جرأت، دلیری اور دلیل کی طاقت کے ساتھ کہ سب سے پہلا مجتہد جس کی امت میں تقلید عام ہو وہ عرب نہیں چاہیے، وہ عجم چاہیے. عرب نہیں چاہیے، وہ عجم چاہیے. کیوں؟ ہمارے نبی عرب کے لیے ہیں، ہمارے نبی عجم کے لیے ہیں. صرف عرب کے لیے نہیں، عرب و عجم کے لیے. ہم اجمی ہیں، ہمارے نبی کی زبان عربی ہے، تو دین کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے امام ایسا چاہیے جو ہو اجمی اور عربی سمجھتا ہو، وہ اجمی اور عربی سمجھتا ہو، عربی نبی کی عربی سمجھتا رہے اور اجمی امت کو سمجھاتا رہے. تو امام تو چاہیے اجمی، اور ہم شرمندہ ہوتے ہو جی ہمارا امام اجمی کیوں ہے؟ بھئی چاہیے اجمی. ہم تو دلیل کے ساتھ کھڑے ہیں کہ امام کون سا چاہیے؟ اجمی. پھر میں نے وہاں نے کہا وہ جی تمہارا امام کہاں؟ میں نے کہا کوفہ. مکہ مدینہ کیوں نہیں؟ ہم نے کہا امام ہونا ہی کوفہ میں چاہیے. کیوں؟ مکہ عرب میں ہے، مدینہ عرب میں ہے، اور کوفہ عرب ختم ہوتا ہے، عجم شروع ہوتا ہے، عرب و عجم کے سنگم پہ ہے. امام ایسی جگہ پہ چاہیے ادھر سے لے ادھر دے، عرب سے لے عجم کو دے، وہ سنگم پر ہونا چاہیے، نہ عرب میں ہو نہ عجم میں ہو، سنگم پر ہو. اور سنگم پر سب سے پہلا مجتہد امام اعظم ابو حنیفہ ہے. اور یہ سنگم بھی ایسا جو امام صاحب نے خود نہیں بنایا، امیر المومنین حضرت عمر نے بنایا ہے. امیر عمر نے بنایا ہے. سنگم وہ بنا گئے ہیں، کھڑا امام ابو حنیفہ ہو گیا ہے، اور آج پوری دنیا کو سراب کر کے رکھ دی. میں نے اس لیے گزارش کی کہ ہم اندھے مقلد نہیں ہیں، ہماری بہترین آنکھیں ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک تو چشمہ بھی نہیں لگا. اللہ آئندہ بھی محفوظ رکھے، اللہ کا بہت کرم ہے. تو آپ اندھے مقلد ہیں یا دیکھنے والے؟ دیکھ بھال کے مقلد ہیں. اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. بس ہم مقلد ہیں کیوں؟ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. امام صاحب کی دلیل سمجھ لیتے ہیں، اجتہاد نہیں کر سکتے، مجتہد کی بات کو سمجھ لیتے ہیں. تو ایک ہے دین اور ایک ہے مذہب. دین منصوصات اور مذہب بولو اجتہادات. تو ہم کہتے ہیں کہ تم یہ نہ کرو کہ 4 دین ہیں، یہ کہو 4 مذاہب ہیں. آج تک آپ میں سے کسی شخص نے
دنیا کی کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا، یہ میں تحدی اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اہل حق کی کتاب میں، کہ دین 4 ہیں، دین ابو حنیفہ، دین مالک، دین شافعی، دین احمد، کبھی نہیں پڑھیں گے دین ایک ہے، مذاہب 4 ہیں، مذہب ابو حنیفہ، مذہب مالک، مذہب شافعی، مذہب احمد۔ تو یہ جھوٹ مت بولو کہ ہم دین والے ہیں اور حنفی دین کے ایک جز والے ہیں، ہم کل کا کل دین لیتے ہیں، اور مذہب بھی لیتے ہیں، دین بھی لیتے ہیں، مذہب بھی لیتے ہیں اور دین اور مذہب فرق سمجھ آ گیا؟ میں اس لیے کہتا ہوں یہ باتیں اچھی طرح سمجھا کرو، اور پھر سمجھو، سمجھ کے پھر آگے سمجھاؤ۔ آپ سینہ تان کے چلو گے، آپ کا دل کرے گا کہ مجھے بندہ ملے اور میں اس کو سمجھاؤں، اور آپ مرکز کے مراحل سے نہ گزرے نا تو آپ ڈرو گے کہ مجھے مل نہ جائے، کہ مجھ سے پوچھ نہ لے میرا کیا بنے گا، اور یہاں کے آپ مراحل سے گزر جائیں تو آپ کہیں گے کوئی ملے اور میں سمجھاؤں، کوئی ملے اور میں بولوں، کوئی ملے اور میں عقیدے کی بات کروں۔ بحمد اللہ تعالیٰ میں سرگودا کی بات نہیں کرتا، پوری دنیا میں ہم نے عقیدے کی بنیاد پہ اتنا کام کیا ہے، اب قوم کا مرال بلند ہے، لوگ سر جھکاتے نہیں، فخر سے سر اٹھاتے ہیں۔ ہم نے سر گرانے چھوڑ دیا، اٹھانا شروع کیا، سینہ تان کے لوگ چلتے ہیں کہ ہمارا مذہب برحق ہے، ہمیں کوئی اس پہ الجھن نہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں مرکز میں عقائد کی درسگاہ بھی ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، مسائل کی درسگاہ بھی ہے بالکل ساتھ ہے، اور خانقاہ بھی ہے جو بالکل ساتھ متصل ہے۔ یہ تینوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، عقائد بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، اور خانقاہ بھی ہے۔ اور ہم انشاءاللہ العزیز اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو ہم دلیل کے ساتھ اس مشن کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے، اللہ اخلاص کے ساتھ ہماری اس محنت کو قبول فرما لے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ